40 مرتبہ اس طریقے سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لو، اور پھر دیکھو کیسے اللہ رب العزت کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی محبت، معرفت اور اللہ کا نور ملے گا، سارے غم غلط ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، ساری ضروریات حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ سب کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا جو عمل، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بڑا ہی مبارک وظیفہ، بڑا ہی مبارک عمل ہے، اور ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے ساری ضرورتیں، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ملتی ہے، اللہ رب العزت کی معیت ملتی ہے، اللہ رب العزت کا نور ملتا ہے۔ اور جس کو اللہ رب العزت کی رحمت مل جائے، اللہ رب العزت کا فضل مل جائے، اللہ رب العزت جس کو اپنا دوست بنا لیں، پھر خود ہی سوچئے کیا اس کی کوئی حاجت باقی رہے گی؟ کیا اس کی کوئی ضرورت باقی رہے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ساری ضرورتیں، ساری حاجتیں اس کی پوری ہوتی چلی جائیں گی، لیکن آپ نے کرنا اسی طریقہ سے ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی کلمات ترمذی شریف کی حدیث میں بھی ملتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوتے یا کوئی معاملہ آپ کو پریشان کرتا تو آپ یہی کلمات پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں کہ ہم نے کس وقت ان کو پڑھنا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے، پورے خلوص کے ساتھ پڑھیے، اور ایک عجیب سی چاشنی آپ کو خود ہی ابھی سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ ابھی سے آپ کو پتہ چلنے لگ جائے گا یہ کلمات کتنے طاقتور ہیں۔ آنکھیں بند کیجئے اور بڑی محبت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب سنیے ان کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ اس سے پہلے بھی بہت سارے وظائف کر چکے ہیں اور آپ یہی کہتے ہیں کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے اپنے چینل کے اوپر، نور اسلامک ٹیچر کے اوپر ہی، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔
آپ کے جتنے شکوک و شبہات ہیں اور کس وجہ سے وظائف آپ کے اثر نہیں کرتے، وہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں ہم نے بیان کی ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کے تمام تر جتنے بھی ڈاؤٹ ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے سارے وظائف پر اثر بھی ہوں گے اور آپ کو ان کے فوائد بھی ہوں گے۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا، آپ نے اس کو ضرور دیکھ لینا ہے۔ اس وظیفہ کو آپ نے روزانہ نماز فجر کے وقت کرنا ہے۔ بہت آسان ہے، بہت لمبا نہیں ہے، 2-3 منٹ میں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے، مرد ہیں یا عورت ہیں، نماز فجر کی سنتیں جب ادا کرنی ہیں، مرد حضرات تھوڑا اتنا وقفہ ضرور رکھ لیں کہ نماز فجر کی سنتیں اپنے گھر میں ادا کریں اور پھر اس وظیفہ کو کریں اور پھر مسجد میں جائیں۔ نماز فجر کی جب سنتیں آپ ادا کر لیں، اور فجر کی سنتوں میں 2 صورتوں کو ہمیشہ پڑھا کریں، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون کو، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کو۔ ان کے اپنے ہی فیوز و برکات ہیں۔ آپ نے جب سنتیں ادا کر لیں، وہیں پر بیٹھے ہوئے 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، یا کوئی بھی مختصر درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کم از کم 40 مرتبہ انہی کلمات کو پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ 40 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ شروع میں آپ نے درود شریف پڑھا تھا اتنی ہی بار آپ نے آخر میں پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آپ کی خاص حاجت ہے، ضرورت ہے، پریشانی ہے، جیسے رزق کے معاملات، کاروبار کے معاملات، رشتوں کے معاملات، کوئی جھوٹا مقدمہ ہے، کوئی بھی باہر جانے کے معاملات ہیں، ویزا نہیں لگ رہا، یا کوئی رکاوٹیں ہیں، بندشیں، کسی بھی چیز میں آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھیے اور ان کلمات کو پڑھتے جائیے، اور اپنے خیالوں میں یہ ضرور ساتھ تصور میں رکھیے، جیسے جیسے یہ کلمات میں پڑھتا جا رہا ہوں، اللہ کی رحمت اترتی جا رہی ہے، فضل آتا جا رہا ہے، میرے مسئلے حل ہوتے جا رہے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر جب آخر میں آپ اس کو 40 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جب مرد حضرات مسجد میں نماز کو ادا کریں۔ لیکن اگر کبھی وقت کم ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا ممکن نہیں، اگر پڑھوں گا تو نماز جماعت نکل جائے گی، تو سنتیں گھر میں ادا کریں، اور پھر چلتے چلتے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد پہنچنے تک آپ اس کو 40 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی چند دن آپ جب اس کو کریں گے، آپ کو خود ہی محسوس ہونے لگ جائے گا کہ ان کے کتنے فیوز و برکات ہیں اور کتنا فائدہ ان کلمات کے ساتھ مجھے ہو رہا ہے۔ بس اس کو کچھ عرصہ ضرور کیجئے، پھر اس کے فیوز و برکات کے مزے لوٹئے۔ ناظرین اکرام، ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔